अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे इन योर गुड हेल्थ। सो आज का जो टॉपिक है ये मेरे लिए बहुत क्रूशली इम्पॉर्टेंट था कि मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो ये जान लें कि मैं वीडियोस बनाती हूँ पर्सनल डेवलपमेंट पे, रिलेशनशिप पे, स्पिरिचुअलिटी पे और आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। बी इट योर हेल्थ, बी इट योर ब्यूटी, बी इट योर फैमिली रिलेशनशिप्स, बी इट समथिंग साइकोलॉजिकल। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है, अगर उसने इस जॉनरा के ऊपर फर्दर वीडियोस देखने का दिल कर रहा है तो मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ें ओवर द इयर्स लर्न की हैं थ्रू सम paid courses as well, national and international, from the Institute of Mind Sciences, from Mind Valley by Vishen Lakhiani। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस तक ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे, और क्योंकि लाइफ स्किल्स जो हैं वो बहुत नेसेसरी हैं लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए कि आपको आती हों। तो इसके साथ साथ ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो टीचर होता है वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो विद दैट हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स गो अहेड। हाँ जी, तो जो आज का टॉपिक है वो मेरी अनमैरिड जो है सिस्टर्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा कीनली इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने कौन सी 3 रेड फ्लैग्स, कौन से 3 टॉक्सिक रेड फ्लैग्स हैं जो आपके रिलेशनशिप में हैं और आपने उनको इग्नोर नहीं करना। अब आपका फियांसी भी हो सकते हैं, कोई ऐसा प्रपोजल भी हो सकता है जिसके टुवर्ड्स अभी आप अप्रोच कर रहे हैं, या आपकी इन्वॉल्वमेंट है उस रिलेशनशिप में। जो कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है विच इज़ द हस्बैंड टू बी, अगर ये 3 रेड फ्लैग्स हैं, अगर ये 3 टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, तो यू शुड अवॉइड दैट पर्सन। और ये सब कुछ मैंने सीखा विद माई ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट समझ लें डेकेड, क्योंकि जब मेरी स्टडीज़ की ड्यूरिंग ही मेरी मदर ने मेरे प्रपोजल्स देखने शुरू कर दिए, और एक्सपीरियंस से इंसान बहुत कुछ सीखता है। फिर अगेन आप अपनी रिलीजन की अकॉर्डिंगली जब रिलीजन स्टडी करते हो तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। लाइफ कोचेस भी यही सिखाते हैं आपको, मोटिवेशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। और बिफोर दिस मैरिज, माई मैरिज, एक प्रपोज़ल था, कुछ प्रपोजल्स थे ऐसे जो बिल्कुल फाइनलाइज होने लगे थे और जिनमें रेड फ्लैग्स मुझे नज़र आए, एंड देन इंस्टेड कि मेरी इंक्लिनिटी होती, आई टर्न माई सेल्फ बैक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस टेलिंग दिस थिंग इज़ नॉट ब्रीचिंग अगेंस्ट माई सोसाइटी। और लड़कियां जो हैं हमारी सोसाइटी में पेरेंटिंग प्रॉब्लम होता है। मैंने भी अपनी लाइफ में पेरेंटिंग अपने पेरेंट्स, ऑल्दो दे हैव डन अ लॉट फॉर मी, लेकिन ट्रेडिशनली और कल्चरली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को कम्युनिकेट नहीं की जाती, इसलिए उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता कि अपने लिए राइट स्पाउस, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमारा रिलीजन क्या कहता है, और बाय द लॉ ऑफ नेचर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊंगी, ये 3 रेड फ्लैग्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो योर रिलेशनशिप इज़ सैडली नॉट गोइंग टू लास्ट हैप्पीली। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, इट्स 1+ ईयर, और साल हो चुके हैं, एक से ज़्यादा साल हो चुके हैं, और आई एम हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह 1+ ईयर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेटिंग मैरिज, बिकॉज 2 different people from the different planets are together। तो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, वो बात बिल्कुल गलत है। लेकिन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और किस तरह से आप किसी की बात को, किसी की स्टांस को इम्पोर्टेंस देते हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और फिर कन्फ्लिक्ट्स कितने बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़े मेजर पर्सपेक्टिव पे, पैराडाइम पे हमारा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। वो एवरीडे लाइफ की चीज़ें होती हैं जो कि आप बेसिकली इसे कहते हैं आप एडजस्टमेंट। 2 different people from different families जब आपस में इकट्ठे होते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो इट्स प्रिटी नेचुरल कि उनके दरमियान छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं। लेकिन कन्फ्लिक्ट्स इस लेवल के हो जाएं कि आपका इस इंसान के साथ रहना मुश्किल हो जाए, वो कैसे हो सकते हैं, उनकी क्या नेचर है, वो कहाँ से, उनकी रूट कॉज क्या है, वो कहाँ से जनरेट होते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज 3 रेड फ्लैग्स, सो स्टे ट्यून्ड।
سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ میں اپنی ویڈیو کی اینڈ میں بتاؤں گی، بیکاز سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو اینڈ پہ ایمفسائز کر کے ڈسکس کرنی چاہیے، لیکن پہلے دو بھی ایسے نہیں ہیں جن کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. جی نمبر 1 چیز جس کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں دیٹ از کمپیٹیبلٹی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی آپ کا ہونے والے اسپاؤس تھرو اینی مینس آپ کو لگتا ہے کہ از ناٹ فزیکلی اٹریکٹیو انف، دیٹ از اے ریڈ فلیگ. ہماری مدرس جو ہیں ہمارے کلچر میں یوزلی ہمارے مائنڈ میں یہ ڈالتی ہیں لڑکیوں کے کہ اٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا ہسبینڈ بہت زیادہ ہینڈسم ہو، کیونکہ لڑکے کی تو پاکٹ دیکھی جاتی ہے، لڑکے کے فائنینسز دیکھے جاتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا رسپیکٹفل ہے. تو بیٹا اگر تمہیں اس طرح سے اس کے ساتھ وہ وائب اور فیلنگ نہیں آ رہی تو بیٹا کمپرومائز کر لو اس چیز کے اوپر. یہ چیز لٹرلی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور ود ٹائم آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے اندر وہ چیز کریٹ ہو جائے گی کہ آپ you will start liking him with that aspect, جو کہ I think realistically ایسا نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی خوابوں کا شہزادہ ڈھونڈنے لگ جائیں، بہت فینٹیسی میں چلے جائیں اور آپ ذرا سی بھی چیزوں پہ کمپرومائز نہ کریں جو کہ آپ کی فزیکل جو آئیڈیل پرنس ہے فزیکلی جو آپ کو لگتا ہے اس کے اکارڈنس نہیں ہے. لیکن ایک بیئر منیمم، ایک وہ چیز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی، اگر آپ کو وہ نظر آ رہی ہیں اگلے بندے کے اندر. بیکاز اللہ تعالیٰ نے میں اس چیز میں ریسزم نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ نے ورائٹی آف پیپل بنائے ہیں، اور دیر آر ورائٹی آف پیپل ان دس ورلڈ، اور ہر ایک کی چوائس اپنی ہوتی ہے. کچھ لڑکے ہوتے ہیں ان کو اسکنی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، اٹریکٹیو لگتی ہیں، کچھ کو نہیں لگتی، دے لائک چبی گرلس. اسی طرح سے وائس ورسا. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دیٹ پرسن از ناٹ فزیکلی اٹریکٹیو ٹو می، تو آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ریلیشن شپ جہاں پہ ایموشنلی بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پہ فزیکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے بینگ گرون اپس کہ واٹ دس ریلیشن شپ از اباؤٹ. اور اس میں ہمارا اسلام کوئی ریسٹرکشن نہیں پیش کرتا، بلکہ سرپرائزنگلی میں اگر آپ کو ایک حدیث کوٹ کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئیں اینڈ شی جسٹ ٹولڈ ہم کہ آئی ڈو ناٹ لائک مائی ہسبینڈ، مجھے پسند نہیں ہے وہ. اب اگر ہمارے کلچر میں کوئی اپنی پیرنٹس کو اس طرح ہی کہے تو وہ کہیں گے کہ کیا بات ہے پسند نہیں، اپنا دل لگانے کی کوشش کرو، کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا. لیکن شی ٹولڈ ہم اینڈ یو نو واٹ واز ہز رپلائی. ہی واز سو کٹیس انف کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ ریلیشن شپ ختم کر دیں، یہ نکاح ختم کر دیں، اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنا ہسبینڈ پسند نہیں ہے. اب یہ اس کی امپورٹنس ہے ہمارے ریلیجن میں. تو ریممبر کہ آپ کوئی روبوٹ نہیں ہیں، یو آر ناٹ این اینیمل اور اے روبوٹ کہ آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے بس اس کے ساتھ ہی کمپرومائز کرنا ہے چاہے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. بیکاز یو ہیو سم وشز آلسو، یو ہیو سم ویری نیچرلی اسپیکنگ سم ڈیزائرز آلسو. سو یہ کمپیٹیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اینڈ دس انشورز اے ہیپی ہیلدی میرڈ لائف. تو اس کو دیکھیں. لیکن اس زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے اور جو چیز ورتھ مینشننگ ہے وہ ہے مینٹل کمپیٹیبلٹی. آلدو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فزیکل کمپیٹیبلٹی بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن مینٹل کمپیٹیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب وہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کا اسپاؤس ٹو بی ہے، اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو لائف پرسپیکٹیوز اور لائف پیراڈائمز ہیں اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ میچ ہی نہیں کر رہے، آپ کسی اور طرح آپ لائف میں ڈائریکشن کو لے کے چلنا چاہ رہی ہیں، اس انسان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں، تو دیٹ از اے بگ ریڈ فلیگ. آپ دونوں کی ایموشنلی کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی اکٹھے، اور ایموشنلی کبھی بھی آپ لوگوں کی وہ بانڈنگ و انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ اس انسان کی پیراڈائمس کچھ اور ہیں، آپ اپنی لائف کو کسی اور طرح سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے دیکھیں، اگین اٹس سبجیکٹیو، ہر لڑکی کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کچھ سم ویمن آر کریئر اورینٹیڈ، سم ویمن are happy with just being housewives and there is nothing wrong in it. ٹھیک ہے، ان کو یہ والا ٹاسک، یہ والی جاب بہت پسند ہے، to look after your kids, to take care of your home, to decorate it اور یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں اور کیا آپ کا اسپاؤز آپ کی جو میجر لائف گولز ہیں. میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات نہیں کر رہی، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز سینس لیس تھنگس کہ تمہیں یہ ایکٹر پسند ہے تو مجھے بھی ہونا چاہیے، تمہیں یہ آئس کریم کا فلیور پسند ہے تو مجھے بھی ہونا چاہیے. اف یو لو دس برانڈ سو ڈو آئی. دیز آر ویری ویری چائلڈش تھنگس. ٹھیک ہے، اگنورنگ دیز تھنگس، میجر لائف پرسپیکٹیوز کیا آپ لوگوں کے کوائٹ سملر ہیں، اور جو آپ کی
टॉप 3 चीज़ें हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. क्या अगला इंसान उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है? तो इस चीज़ पे ज़रूर बात किया करें. यूजुअली मैंने देखा है कि लड़कियां जब इंगेज हो जाती हैं तो वो बड़ी फैसिनेट होकर अपनी फ्रेंड्स को यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जॉब प्लेसेस पे बता रही होती हैं कि वी हैड अ डिनर टुगेदर, हमने ये किया, उन्होंने मुझे ये इस कलर का सूट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा पहन के, एंड ऑल these romantic things which are a part of the relationship, but majorly engagement से लेकर या बात पक्की होने से लेकर शादी तक का जो टाइम होता है वो इसीलिए दिया जाता है कि आप ये देखें रियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है, जिन फैक्टर्स ने आपको आपकी आगे की लाइफ सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करना है, वो इन चीज़ों की डिस्कशन है, ना कि आप हर वक्त इन चीज़ों में पड़े रहो. ठीक है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करें. और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि दिस पर्सन, देखिए एक सबसे मज़े का क्वेश्चन है अगर आप अपने आप से पूछें कि क्या ये जो इंसान जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ ये थ्रू आउट लाइफ ऐसा रहे, तो क्या मेरे लिए एम आई सेटिस्फाइड, एम आई एट पीस. पीस वर्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पाउस से अगर आपको पीस नहीं मिल रहा ना, देन देयर इज़ समथिंग टू बी वरीड अबाउट. तो क्या जो जैसा इंसान है, जैसी सोच रखता है, क्या मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ पीसफुली रह सकती हूँ? इफ़ नो, if you are thinking that okay I'll change this person this way or that way, that's again very unrealistic. If there is a strong yes, then your relationship will be going to successful. Second trait that should be put into consideration is due respect. क्या आपको अपने रिलेशनशिप में, क्या आपको अपने होने वाले स्पाउस से ड्यू रिस्पेक्ट मिल रही है? अगर आपको उससे रिस्पेक्टफुल फीलिंग नहीं आ रही और वो इंसान ये क्लेम कर रहा है दैट ही लव्स यू, तो ये कोई बहुत एक इन्फैक्चुएशन टाइप चीज़ है या एक फैंटेसी है. इट्स नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि रियल मोहब्बत के अंदर जो रिस्पेक्ट है वो ज़रूर दी जाती है. इवन इफ़ अगर आपके ओपिनियंस डिफरेंट हैं, इवन इफ़ अगर आपकी सोच डिफरेंट है, तो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता. और हमारी जो यूजुअली मुस्लिम ख़वातीन हैं उनके माइंड में एक मॉन्स्ट्रस सा पर्सपेक्टिव बिठा दिया जाता है कि हस्बैंड के इस्लाम में बहुत स्टेटस है, और अगर वो कुछ इस तरह का कह भी रहा है तो यू नो ही इज़ हस्बैंड, ही कैन से दिस. देखें, नो डाउट देयर इज़ नो डिनाइंग दैट इस्लाम में बहुत स्टेटस है हस्बैंड का, एंड आई टोटली अग्री विद दैट. लेकिन कहीं भी इस्लाम के अंदर हस्बैंड को ये अलाउ नहीं किया गया कि वो अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करे, वो अपनी वाइफ के साथ बैड माउथिंग करे या टॉक्सिक वर्ड्स बोले उसको, या ऐसी बातें करे जिससे उसकी पर्सनैलिटी, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो. ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली कंसिडर करें. इफ़ यू आर फेसिंग दैट, देन दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू बी पीसफुल, बिकॉज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने जोड़े इसलिए बनाए हैं ताकि आप उनसे सुकून हासिल कर सको, और जब आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं होगी तो आपको सुकून कहाँ से मिलेगा उस इंसान के साथ? लव को वी वुमेन समटाइम्स रेलेंटलेसली एसोसिएट इट विद फैंटेसी. हमें ये चीज़ बहुत फैंटेसाइज कर रही होती है कि कोई हमें एक्सपेंसिव बूजी कैफ़ेज़ में लेके जा रहा है, हमें डिनर्स करवा रहा है, हमें हमारी पसंद के ड्रेसेस ख़रीद के दे रहा है, हमें आईफोन्स लेके दे रहा है, और हम कहते हैं कि ये बहुत हमारे से प्यार करता है या हमारे साथ चांद तारों भरी बातें कर रहा है. अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप एज वेल, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. आप मुझे ये मत समझे कि मैं बहुत ड्राई हूँ और मैं इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती. आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन in all these poetical aspects of a relationship. लेकिन जो चीज़ें ग्राउंड टर्म्स की है ना, पहले उन पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जब वो फुलफिल होंगी ना तो ये चीज़ें खुद ब खुद बिल्ड होंगी. दे आर जस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स. अगर आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें हैं तो आपका पौधा, आपकी मोहब्बत का पौधा खुद ब खुद ही फलेगा, फूलेगा. तो अगर आपका जो है वो हस्बैंड टू बी, आपको ये क्वालिटीज़ नज़र नहीं आ रही, देन अगेन यू नीड टू थिंक अबाउट इट. और लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि अभी बहुत सी लड़कियाँ ये सोच रही हैं कि यार ये तो ये बंदी तो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि आप शादी से पहले बात करो बहुत ज़्यादा और आपको डीपली अगले इंसान का पता चले. मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही जहाँ पे आप दूसरे वे में क्लोजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हो, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम वी नीड टू सेट आवर बाउंड्रीज. ठीक है, और आई हाईली रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ माय रिलीजन.
لیکن ہمارے ریلیجن میں یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنسیڈر نہ کرو. یو کین ایون میٹ دیٹ پرسن, you can even meet that person in public place, and you can have another person, like آپ اپنی سائڈ سے کوئی لے جاؤ, یا پھر وہ اپنی سائڈ سے کوئی اپنے فرینڈ یا کچھ لے آئیں. اب چلتے ہیں لاسٹ پارٹ کی طرف, جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو اگر آپ کو ایک انسان کے اندر نہیں نظر آ رہا, دیٹس اگین ریڈ فلیگ, اینڈ that is your connection with your creator. And being a Muslim, I'd say that's your connection with your Allah. آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کا اسپاؤس ٹو بی ہے اس کا اللہ سے کیا کنیکشن ہے. لڑکیاں یوزلی اس بات کے اوپر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں جب آپ کو ایک ٹیکسٹ میسیج ریسیو ہوتا ہے یا ایک 1-to-1 افرمیشن ہوتی ہے آپ کے سامنے کہ I love you more than anything baby. But this is not the right perspective. ایک انسان جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو سب سے زیادہ محبت, سب سے زیادہ پیار, سب سے زیادہ ڈیزرونگ وہ ذات ہے جس نے اس کو کریٹ کیا ہے, اور وی سینس دس ویری ڈائلاگ ویری مارولس, جبکہ آئی فیل اینڈ ناٹ اونلی آئی فیل بٹ اسٹرانگلی سینگ یہ ایک لا آف نیچر ہے, یونیورسل ٹائم لیس پرنسپل ہے کہ کوئی انسان جب تک اپنے کریٹر کو رائٹ پوزیشن پہ یا اپنی ریلیجن کو رائٹ پوزیشن پہ نہیں رکھے گا, اس کے اندر وہ نیسیسری مورلز اور ویلیوز نہیں ہوں گی, اس کے اندر فیئر آف اللہ یا فیئر آف گاڈ نہیں ہوگا, اور وہ اگر کوئی انسان اتنا سیلف سفیشینٹ نہیں ہے جو کہ اپنے کریٹر کو پرسپیکٹیو میں لا سکتا ہے, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ جو وہ آپ سے یہ والی محبت کر رہا ہے کہ میں تمہاری خاطر چھلانگ لگا سکتا ہوں کنویں کے اندر, تو دیٹ از اے کائنڈ آف اے ٹاکسک پوزیسونیس, اور سم ٹائمز ایسی پوزیسونیس آپ کو سفوکیٹ کرنے لگ جاتی ہے, کیونکہ دیٹس ناٹ نارمل, دیٹس ناٹ سائیکولوجیکلی نارمل, اینڈ دیٹس ناٹ گونا ورک بائی دا یونیورسل لاز آف دس نیچر, دس ویری. ود دیٹ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرے جو ٹریٹس ہیں ان پہ آپ فوکس ضرور کریں گے. یہ صرف میرے پرسپیکٹیو میں نہیں ہے بلکہ یونیورسلی بائی آل دا ایکسپیرینسڈ لائف کوچز, بائی آل دا ایکسپیرینسڈ ریلیشن شپ سائیکالوجسٹ, دے ٹاک اباؤٹ دیز traits, and alhamdulillah our religion is so holistic and complete کہ ہمارا ریلیجن بھی اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے. اور اس بارے میں آپ نے یہ بھی وارڈ نہیں ہونا, کیونکہ جو رشتے والی آنٹیوں والا کلچر ہے, جو ریلیٹیوز ہیں, وہ آپ کو بہت زیادہ یہ چیز میں نے اپنی لائف میں سفر کی اور ایکسپیرینس کیا کہ آپ کو بہت زیادہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کہ تم اگر مائنڈ سیٹ رکھو گی تو تمہیں تو کوئی بھی نہیں ملنے والا, تم تو اتنی فینٹیسی والی باتیں کرتی ہو, اور تم جو ہے نا وہ رشتوں کو ریجیکٹ کر رہی ہو, اور ایک اچھے ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے, نو میٹر واٹ اس کی کیسی پرسنالٹی ہے, کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور کیونکہ وہ انجینئر ہے تو بس اسے کرنے والی بات کرو, اور اتنا کوئی بھی نہیں سوچتا. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک رائٹ ٹائم رکھا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز کر کے کسی سے شادی کر لیں, نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا ہے. اور تو اسلام اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ جتنی جلدی نکاح کریں, لیکن اسلام کہیں بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ اگر آپ کو پرسنالٹی وائز, اگر آپ کو نیچر وائز, یہ ساری میں نے کور نیچر کی باتیں کی ہیں, اگر آپ کو نیچر وائز کوئی انسان اچھا نہیں مل رہا, بیہیویئر وائز اچھا نہیں مل رہا, تو آپ اسے شادی کر لو. ایسا کہیں بھی کچھ نہیں ہے. اور یہ چیز, یہ پرسپیکٹیوز آئی ڈونٹ نو ہمارے مولویز کب ڈسکس کریں گے, اور تبھی ہمارے فیملی سسٹمز کے اندر بہتری آئے گی, تبھی ہم اس طرح کی ٹاکسیسٹی سے بچ سکتے ہیں جو ہم پوسٹ میرجز لوگوں کے اتنے بڑے بڑے ایشوز دیکھتے ہیں کہ بات خدا نخواستہ ڈیورس یا خلا تک آ جاتی ہے, اور اگر نہیں بھی آتی تو جب بچے ہو جاتے ہیں پھر ان کو پیرنٹس ایک سرٹن ایج کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو تیری خاطر گزارا کیتا سی, میں نے تو تمہاری خاطر ہی جو ہے نا وہ ساری سیکریفائسز برداشت کی ہیں, اور نہ یہ انسان تو بالکل مجھے ایک نظر بھی نہیں بھاتا. یا پھر جیسے ہی ہسبینڈ جاتا ہے تو لڑکیاں کال ملا لیتی ہیں یا پھر ملنے چلی جاتی ہیں اپنے نیبر سے اور دوستوں سے, خواتین, اور جو اپنے ہسبینڈ کی برائیاں کرنا شروع کرتی ہیں اور ساس سسر کی برائیاں کرنا شروع کرتی ہیں, کیونکہ ان کو اس میں پیس ملتا ہے, اپنے ریلیشن شپ میں نہیں ملتا. ان کو اس چیز میں پیس ملتا ہے کہ وہ 4 چغلیاں کر لیں اور ان کا دن اچھا گزر جائے, کیونکہ ویسے تو گھر میں ان کی بات کی کوئی ویلیو اور ورتھ ہوتی نہیں ہے. اور پھر اگر وہ کوئی بہت زیادہ
نگیٹیو چیز فیس کر رہی ہیں جسٹ لائک فزیکل ابیوز اور ٹارچر، تو یا کہ وربل ابیوز اور ٹارچر، جو کہ بالکل بھی اسلام اس چیز کو صبر کے جو کرائٹیریا کو آپ نے خراب کر دیا ہوا ہے نا، صبر یہ نہیں ہے. اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی. تو سیڈلی ہمارے جو صوفیز اور سینٹس بنے ہوئے ہیں اور جو مولویز بنے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، یہیں تمہاری شادی ہوگی، اب تو تمہارے بچے ہو گئے ہیں. بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ ساری چیزیں بچے پیدا کرنے سے پہلے اور شادی کرنے سے پہلے سوچنے کی ہیں. اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ ان 3 کور بیسک ٹریٹس کو ضرور دیکھیں. اور ود دیٹ اور ایک اور چیز لاسٹلی میں یہ کہوں گی کہ کبھی بھی اپنی ایج کو سوچ کے کسی کمپلیکس میں نہ جائیں کہ اوہ میں تو 25 پلس ہو گئی ہوں، میں 27 پلس ہو گئی ہوں، میں 28 پلس ہو گئی ہوں اور بس اب تو جو بھی رشتہ آ رہا ہے بس میں کر لوں لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی. نو، اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہیز دا رائٹ ٹائمنگ. میری اپنی زندگی اس چیز کی ایک مثال ہے آپ لوگوں کے سامنے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز بلیس کی ہے آفٹر آل دا اسٹرگل اینڈ آفٹر لسننگ ٹو اے لاٹ آف پیپل کہ تمہاری تو شادی ہونی ہی نہیں ہے اب نا، تم تو جتنی پرٹیکولر تمہاری نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور ایسے انسان سے کی ہے اور اسی طرح سے کی ہے جیسے میں چاہتی تھی. اینڈ آئی اسٹرگلڈ فار 10 years. تو پلیز ٹائمنگ کو سامنے رکھ کے ایون اف یو آر ان یور 40s ڈو ناٹ میری دا رانگ پرسن. دیٹس ناٹ دا ٹیچنگ آف اسلام. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی پازیٹیو پروڈکٹیو ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور رپلائی کیجیے گا. آئی لو ٹو سی یور میسیجز اینڈ آئی لو ٹو رپلائی یو. اور ابھی جو ہے میں جانے لگی ہوں. میں نے بنانا ہے کھانے کا، لنچ کا کچھ کرنا ہے کیونکہ ہسبینڈ میرے آنے والے ہیں اور آئی ہیو اے لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو ان مائی لسٹ. سو ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. لو یو آل.